70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعا مغفرت کرتے رہیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ایک روزہ رکھنے کی عبادت کا ثواب ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، رات اور دن میں بھی وہ سجدہ کرے گا، وہ بندہ رات اور دن میں بھی سجدہ کرے گا، اور اس پر ہر سجدے کے عوض یعنی ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اس کے نیچے اگر 100 سال عربی نسل کا گھوڑا بھی چلتا رہے گا تو اس کی چھایا ختم نہیں ہوگی، اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر عظیم احسان اپنے محبوب کی امت پر فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دلوں کے طبیب، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام جو دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر اس قدر بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور نیز جنت کا عظیم و شان محل بھی اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ آج کیا ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ شروع ہے۔ اچھے بھلے انسان، نوجوان، تندرست ہونے کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے، روزہ دار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، غور کریے کہ جتنی رحمتیں اس مبارک مہینے میں ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتا ہے، اور غور کریے جتنی نافرمانیاں کریں گے اس مبارک مہینے میں اس سے بڑھ کر گناہ بھی انسان کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اے نوجوانوں، آج یہ وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے اچھے اچھے کام کرنے شروع کر دیں، تو ہماری آخرت بھی بن جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے، نوجوان ذرا غور سے سن، دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سن کہ آج تو کیا کر رہا ہے۔ بازاروں کو تو نے گرم کیا ہوا ہے، چوکوں کو تو نے آباد کیا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ٹھاٹھا مسخریاں میں تو لگا ہوتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس گریبان میں جھانک کر دیکھ تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں کل جب حاضر ہوگا تو یہ اپنا چہرہ کیسے دکھائے گا؟ اس وقت ندامت پیش آئے گی، اس وقت کہے گا کہ کاش آج ہمیں موقع مل جاتا، آج ہمیں وہ دنیا کا ایک لمحہ بھی مل جاتا، ورنہ اس وقت جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اے نوجوان، آج وقت ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا۔ اگر آج سنوار لے گا اپنے آپ کو تو کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ضرور سرخرو ہو جائے گا۔ چوکوں اور بازاروں کو آباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب مسجد میں اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے گھروں کی طرف آنا چاہیے۔ آج کیا ہو رہا ہے، مسجدیں ویران ہیں، کوئی نمازی نہیں نظر آتا۔ ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، ہم نے اپنے ڈیروں کو آباد کیا ہوا ہے، ہم نے چوکوں اور گلیوں کو آباد کیا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پریشانیوں، اور جن پریشانیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کا رستہ چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔
اے انسان غور کر کہ آج اگر تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرما کے تجھے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں جتنی زیادہ ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو، نماز قائم کرو، اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو یارو۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں یہی عرض کیا تھا نا کہ جب انسان دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا کسی کا تو ایک نہ ایک دن اس گھر سے کچھ نہ کچھ انسان کو مل جاتا ہے۔ حضرات محترم، جب تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے، سجدہ ریز ہو جاؤ گے، گناہوں سے توبہ کر لو گے اور رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہو کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کی قسمت کا جو ستارہ ہے وہ چمک ہی جائے گا۔ آج کیا ہوتا ہے، دنیا کی کسی کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے جانا ہو نا کسی نوجوان نے تو وہ سال ہا سال وہ محنت کرتا رہتا ہے، دھکے کھاتا ہے، گاڑیوں میں جاتا ہے، خرچہ کرتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، لیکن نوکری نہیں مل رہی، پریشانی کا عالم ہے۔ اگر کوئی کہہ دے یار اب تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ بندہ 8 دن وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، 8 دن وہ نماز پڑھتا ہے، 1 ماہ چلو کر لیتے ہیں، 1 ماہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، پھر وہ 1 ماہ یا 8 دن اللہ کی عبادت کر کے اب وہ بندہ، وہ نوجوان اللہ کا بھی گلہ شروع کر دیتا ہے، معاذ اللہ۔ ادھر اس نے سال کے سال گزار دیے اس نوکری کے لیے، ادھر کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کسی کا گلہ نہیں کیا، کہیں پہ وہ اس نے آہو بکا نہیں کی، ادھر آیا اللہ کی بارگاہ میں 8 دن نماز ادا کی اور 8ویں دن کے بعد اس نے اپنے گریبان میں نہیں دیکھا، جھانک کر نہیں دیکھا کہ میں نے سچے دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کی ہے یا کہ ریاکاری کے ساتھ کی ہے۔ اگر سچے دل کے ساتھ تو اے نوجوان اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفس کو ڈھال کر، اپنے نفس کو ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا تو انشاءاللہ ادھر سے اسی دن ہی بلاوا آ جائے گا۔ اس کی رحمت کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، جس وقت چاہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اپنے گھروں کو بھی آباد کرو، اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرو اور مسجدوں کی رونقوں کو بھی دوبالا کرو۔ رات کیا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے اس کے 2-4 نمازی ہیں وہ تراویح پڑھنے والے، باقی سب کے سب اپنے گھروں میں مصروف ہوتے ہیں۔ یارو سونا تو ہم نے سال بھر ہوتا ہی ہے، ایک مبارک مہینہ آتا ہے سال میں، اگر اس میں ہم جتنی زیادہ عبادت کریں گے اور خلوص دل کے ساتھ کریں گے تو انسان کے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو قربان جائیے محبوب کی ذات پر جس کے وسیلہ سے اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، عرض کر رہا تھا کہ اس بندے کو ماہ رمضان المبارک میں ہر سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں اور جنت کا عظیم و شان محل اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ کیا اس نے کیا ہے؟ کیا کیا اس نے؟ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کیا ہے، ایک سجدہ کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ ابھی اس نے ایک سجدہ کیا ہے، اس ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1700 نیکیاں عطا کر رہا ہے۔
اور جنت میں عظیم و شان محل عطا کر رہا ہے. غور تو کرو کیا کیا ہے اس نے؟ ایک سجدہ ہی عطا کیا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک سجدے کا بدلہ یہ ہے 1700 نیکیاں مل رہی ہیں اور جنت میں عظیم و شان محل مل رہا ہے. تو قربان جائیے اس محبوب کی ذات پر جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا. اس حدیث مبارکہ میں روزہ داروں کے لیے، جو روزہ دار لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح تا شام، یعنی صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. قربان جائیے محبوب کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر قربان ہو جائیے. تو اس مبارک مہینے میں جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کرو اور اللہ کے محبوب کے احکامات پر بھی عمل کرتے رہا کرو. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا دوزخ سے، یعنی روزہ جو ہے وہ انسان کے لیے ایک ڈھال ہے دوزخ سے بچنے کے لیے. یعنی تلوار کے دھار کو روکتی ہے نا تلوار ہی، تلوار دوسری تلوار کی دھار کو روکتی ہے، اس طرح روزہ بھی جہنم سے انسان کو بچا لیتا ہے. تو قربان جائیے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے روزہ رکھو تو اللہ تبارک و تعالی بچاؤ کرتا ہے. قیامت میں جب دوزخ گناہ گاروں پر حملہ آور ہوگی، غور سے سنیے، قیامت کے دن جب گناہ گاروں پر دوزخ کی آگ جو ہے وہ حملہ آور ہوگی تو حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، جو لوگ روزہ دار مرے ہیں، جو لوگ روزہ کی حالت میں مرے ہیں، کہاں ہیں وہ سامنے آ جائیں. کہاں آ جائیں؟ وہ سامنے آ جائیں. تو دوزخ ان کی بو پہچان کر، روزہ داروں کی بو پہچان کر 40 برس کے فاصلے پر دور چلی جائے گی. اتنی طاقت ہے روزہ دار کے لیے جو روزہ کی حالت میں مرا ہے. تو قربان جائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اس نے کتنے ہم پر احسانات فرمائے ہیں اللہ نے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس ماہ مبارک میں جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کرنی چاہیے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کس موڑ پر آ کر ختم ہو جانی ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہ گار دوزخ میں ڈالا جائے گا اور آگ اس سے بھاگے گی، آگ اس سے بھاگے گی. دروغہ جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام دوزخ کی آگ سے کہیں گے تو اس سے، اے آگ تو اس کو کیوں نہیں پکڑتی، کیوں بھاگ رہی ہے، کیوں نہیں پکڑتی؟ آگ عرض کرے گی میں اسے کیوں کر پکڑوں، میں اسے کیوں پکڑوں، منہ سے روزے کی بو آتی ہے، اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ السلام اس گناہ گار سے پوچھیں گے، اس گناہ گار بندے سے پوچھیں گے کہ کیا تو روزہ دار مرا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا جی ہاں اے ملک الموت، میں روزہ کی حالت میں مرا تھا. میرے محترم بزرگوں دوستو، ماہ رمضان المبارک کے روزہ داروں پر اللہ تعالیٰ اپنی بہت زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت
याद करते रहा करें। और जब अल्लाह तबारक व ताला इंसान पर राजी हो जाता है तो इंसान के वारे ही न्यारे हो जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल में जन्नत जो है सारा साल रमजान के लिए जन्नत को सजाया जाता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। आप फरमाते हैं कि बेशक जन्नत इब्तदाई साल से आइंदा साल तक रमजानुल मुबारक के लिए सजाई जाती है। और फरमाया रमजान शरीफ के पहले दिन जन्नत के दरख्तों से बड़ी बड़ी सफेद आंखों वाली हूरों पर हवा चलती है। क्या होता है कि रमजान शरीफ के पहले दिन, रमजान शरीफ के पहले दिन जन्नत के दरख्तों के नीचे से बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों पर हवा चलती है और वो हूरें अर्ज करती हैं, ऐ परवरदिगारे आलम, अपने बंदों में से हमें ऐसे बंदों का हमारा शौर बनाना जिनको देखकर हमारी आंखें ठंडी हों और जब वो हमें देखें तो उनकी आंखें भी ठंडी हो जाएं। तो कुर्बान जाइए महबूब की जात पर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये सब फजाइल जो हैं, ये सब जो बरक़ात हैं रोज़ादार के लिए हैं, रोज़ादार के लिए हैं, जो अल्लाह और उसके महबूब की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है और इबादत में मसरूफ़ रहता है। तो इस दुनिया के कारोबार को, दुनिया के धंधे को छोड़ दो और अल्लाह और उसके महबूब की ज़ात के पर अहकामात पर जो है वो अमल करना शुरू कर दो। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें भी नेक आमाल करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबियुल आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि।